الله الرحمن الرحيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم بحد تعریف ہے اللہ جل شانہ کے لیے، بحد صلاۃ و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر، ازواج پر، احباب پر، حاضرین محفل، یاران طریقت، خواتین و حضرات، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ایک دفعہ پھر یہاں وام کر کی سرزمین پر اپنے ذکر کا موقع عطا فرمایا، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا موقع عطا فرمایا، اور محبوب کے محبوبوں کا ذکر اس کا موقع عطا فرمایا۔ سوال علامہ صاحب نے جو کیا ہے یہ بظاہراً تو ایک چھوٹا سا سوال ہے، لیکن اس کی بہت زیادہ تشریح ہے۔ میں اسی پہ بولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہت سارے ان سوالات کے جواب اس میں بھی ہے، باقی جو ہمارے چلہ کے سے روزہ چلہ ہوتا ہے، جو اگر وہ ساری نشستیں کوئی سن لے تو جو ذہن میں بیماری ہے اس کا علاج ہو جاتا ہے، جو دل میں میل ہے اس کا علاج ہو جاتا ہے، لیکن سننے والا، اس محفل میں آنے والا نیت کے ساتھ انما الاعمال بالنیات، اگر صاف نیت لے کے آئے گا تو دل اور چمک جائے گا۔ اگر نیت خراب ہے تو پہلے تو اس کا دل صاف ہوگا، اس پہ بڑی محنت ہوتی ہے، اس کے بعد جا کے اجلا ہو جائے گا۔ بڑے بڑے خراب لوگ آ کے ٹھیک ہو گئے، لیکن جس کو اللہ پاک حیا، توفیق اور وفا بخشے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ وہ بات ساری وفا کی ہے کہ جے یار دے نا دی ملے سولی، جھوٹا لے لئیے پچھا ہٹیے نہ، پھڑیے پیر تے پھر مریے نال اس دے، وانگ کوفیاں دے پیر نو پھڑیے نہ۔ تو ایک نظریہ کوفیوں کا ہے، ایک نظریہ حسینیوں کا ہے۔ تو اگر حسینی نظریے سے کوئی آتا ہے اور سوال اپنی بہتری کے لیے کرتا ہے، سمجھنے کے لیے کرتا ہے، دل کی آزادی کے لیے کرتا ہے، حقیقی آزادی کے لیے کرتا ہے، تو پھر تو اس کا معاملہ حقیقت سے جڑ جاتا ہے۔ لیکن اگر صرف میل کچیل، تو وہ بھی دھوبی کا کام ہے کہ دھوبی پٹکا وہ ضرور مارتا ہے اور توڑ تاڑ کے وہ بھی نکال ہی دیتا ہے۔ تو علامہ صاحب نے یہ پوچھا کہ سیدوں کو ایصال ثواب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جب ہم محفل کرتے ہیں، ختم شریف پڑھتے ہیں، تو اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیکھیں۔ آپ سے بڑا تو کوئی سید نہیں ہے۔ اسی طرح یعنی کہ صحابہ و اہل بیت، سادات، اولیاء کرام، مومنین، مسلمین جتنے بھی ہیں، سب کو ایصال ثواب کرنا چاہیے اور ہو سکتا ہے۔ ہاں، جب ہم ایصال ثواب کرتے ہیں تو انبیاء، اولیاء اور سادات اہل بیت سے جو صحیح تعلق رکھتے ہیں، اس خون، اس بلڈ لائن سے، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور جو بعمل سادات نہیں ہیں ان میں فائدہ ان کو پہنچتا ہے۔ سید ہونا، بعمل ہونا، تو یہ ولایت کے درجے پہ پہنچا دیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس سید لفظ سے غلط فائدہ اٹھایا کہ ہم سید ہیں، اس کے بعد ہر وہ کام کیا جو کہ جس کام کو ختم کے لیے سید بنے تھے۔ تو اس وجہ سے سید کا بعمل ہونا یہ بہت ضروری ہے، نہیں تو کم از کم ادب ہے اس کا ادب کر کے ایک سائڈ پہ ہو جاؤ، وہ جانے اور وہ خدا جانے اور خدا کا وہ سید جانے، وہ آپ وہ جانے، اور اس کے کام، اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں صحیح خانوادے سے تعلق ہو تو اس کی نشانی یہی ہے کہ اس کے دل میں ترس ہوتا ہے، اور وہ وفادار ہوتا ہے، وہ لجپال ہوتا ہے، آخری ٹائم تک وہ دامن نہیں چھڑانے دیتا، اور جتنا بھی کوئی گناہگار ہو جائے، جب دوبارہ اس کی طرف رخ کر لے تو پھر بھی وہ پیار ہی کرتا ہے۔ وہ کبھی محاذ آرائی پہ نہیں اترتا، کبھی اس کو ختم کرنے کے لیے نہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ مخالف بھی زندہ رہے تو زندگی کا مزہ ہی تب ہوتا ہے، یعنی مقابلہ تا حیات رہے تو پھر ہی مزہ ہے، اس کو ختم کر دینے سے تو پھر زندگی میں آوازاری آ جاتی ہے۔ زندہ رہے تو ایک نظام یہ چلتا ہے۔ ویسے بھی مشہور تھے کہ ہاشمیوں کی 3
نشانیاں ہیں، خوبصورتی، اور پھر کلام جب کریں تو ان جیسا کوئی نہیں، اور پھر جرت و بہادری میں ان جیسا کوئی نہیں. یہی 3 نشانیاں تھیں. اب پھر باقی برِ صغیر میں آئے، یہاں بہت سارا جو ہے مکس اپ ہوتا گیا، اور عجیب و غریب خانوادوں سے آگے رشتہ داریاں یہ وہ. اب اتھینٹسٹی کیا ہے؟ بہرحال صحیح نشانی دیکھنی ہو تو وہ اس کے اندر ترس ہوگا، اور وہ پیار کرنے والا ہوگا، اور آخری دم تک بھی ساتھ دینے والا ہوگا. جو دامن چھڑا کے بھاگ جائے وہ سید نہیں ہوتا، اور جو راہ میں چھوڑ جائے وہ کافر سے بھی بدتر ہے. باقی جو بات ہے یطہرکم تطہیرا، جو سید نکلا، علم پڑھا، عمل کیا، اور اخلاص حاصل کیا، تقوی حاصل کیا، اور مقام احسان پہ جا کے ٹھہرا، وہ یطہرکم تطہیرا کے اس مفہوم روح کو اس نے پا لیا. اس کے لیے دعا کرو تو تب بھی ٹھیک، نہ کرو تو تب بھی ٹھیک. اس کا چہرہ دیکھنے سے اپنے مسائل حل ہو جاتے ہیں. آج یہ مسئلہ میں نے وہاں بھی بات کی. ایک شاہ صاحب آئے ہوئے تھے، خطیب جامع بڑی مسجد کے ہری پور میں. تو میں نے کہا شاہ صاحب عجیب مسئلہ آ گیا ہے کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا نام لیں تو لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ ہو گئے. یعنی کہ ظلم کی انتہا ہے کہ علی تو ہے ہی صحیح العقیدہ لوگوں کا بادشاہ، تو ان کا نام لے تو لوگ کہتے ہیں جی یہ شیعہ ہو گیا. یہ اتنی سازش ہے رسول اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اس سے بڑھ کے سازش نہیں ہو سکتی. یزید نے بھی یہی کیا، اس کے پیروکاروں نے بھی یہی کیا، ماں باپ یزید عباسیوں نے بھی، جو بھی وہ فرما روا تھے وہ انہوں نے یہ کیا. جتنے مخالفین اسلام تھے انہوں نے یہی کیا کہ انہوں نے اسلام اور کسی چیز کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. انہوں نے سوچا کہ محمد و آل محمد یہ جو خانوادہ ہے اس کو نقصان پہنچاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے. دیکھیں ان نظر علی وجہ علی عبادہ، یہ ہے یطہرکم تطہیرا، کہ اتنا پاک کر دیا، پاک ہوتے ہوتے اس رب پاک کی تجلی سے لبریز ہوا. ایسے چہرے کو دیکھنا عبادت ہوتا ہے. یہ مقام فقر کی باتیں ہیں، یہ تصوف کی باتیں ہیں. کسی متصوف کی مجلس میں بیٹھو، اس کی مار کھاؤ، کچھ عرصہ اس کے ساتھ زندگی بیتے تمہاری، تمہیں پتہ چلے کہ ایک درویش کس طرح مشکل حالات میں سولی پہ لٹک کے تم لوگوں کا فائدہ سوچتا ہے. فقیر ہے ہی وہ جو ہر وقت ہر کسی کا ہر قسم کا فائدہ سوچے. تو یطہرکم تطہیرا یہ عام بات ہے. جس کو خدا نے اتنا پاک کیا کہ غلاظت کو دور کر دیا. یہی وجہ ہوتی ہے کہ بے شمار لوگ ملتے ہیں، اس میں سے کچھ اکا دکا گر جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اللہ نے غلاظت کو، گندگی کو ہٹا دیا. یطہرکم تطہیرا کا یہ بھی حق ہے کہ ہر قسم کی نجاست کو دور کرے. تو وہ جو اتنے گندے ہوتے ہیں کہ جن کے بس یادی وہی کثیر و یدلو بھی کثیرا، اب یدلو بھی کثیرا کے تحت اس نے ان کو گرانا ہوتا ہے. تو اس نجاست کو اس نے ہٹانا ہوتا ہے اور اس کو صحیح پاک رکھنا ہوتا ہے، ان لوگوں کو ہٹا دیتا ہے. ورنہ جو صحیح فقیر ہے، میں نے پہلے کہہ دیا، وہ ہر وقت پیار کرتا ہے. کبھی اس کی باز آرائی، ضد، اس کے اندر غیظ و غضب، غصہ، بغض، یہ سوال ہی نہیں کرتا. ہاں ایک مسئلے کی بات ہے، اس سے غلط ہو تو اس نے تو بات نہیں ماننی. اب توحید کے خلاف ہو، رسالت کے خلاف ہو، ولایت کے خلاف ہو، اسلام کے خلاف ہو، دین کے خلاف ہو، ایک سراسر ایک بدعت ہو، تباہی ہو، بربادی ہو، تو اس کو کب مانیں گے؟ یہ ہر مسلمان کے لیے حکم ہے، کوئی بھی نہیں مانتا. تو اس بات پہ تو اڑنا چاہیے، اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے کہ رسول اللہ کی کوئی توہین کرتا رہے اور تم سنتے رہو. واہ، یہ تو نہیں ہو سکتا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اللہم صلی علی سیدنا محمد علیہ وسلم. یہ اس بندے کا تکبر ہوتا ہے جو بزرگان دین کو بخشوانے جاتا ہے.
یہ وہ تکبر میں ہے، غرور میں ہے۔ اگر وہ عاجز بن کے جائے تو وہ کہے یا اللہ یہ جو تیرا بندہ تھا نا، اس کی خاک کے صدقے مجھے بخش دے، اس کی یہ جو ڈھیری ہے اس کے صدقے مجھے بخش دے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ بخشش کی دعا جو ہے نا، یہ بس اللہ ہی حافظ ہے۔ میں نے آج وہاں یہی بات کی نا کہ ایک آدمی جو ہے وہ صحیح رہتا ہے اپنا جو ہے صوم و صلات میں، دیگر تمام تر پرہیزگاری و تقوی میں، اور حتیٰ کہ وہ اللہ کے قرب اختیار کر جاتا ہے۔ تو ایک آدمی انتہائی گندگی میں زندگی گزارتا ہے، بیڈ کریکٹر ہے ہر قسم کا، تو اب جو ہے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا اور یہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر دونوں برابر ہوئے۔ فضلنا بعضهم على بعض، پھر اس کا معنی کیا ہے؟ ہم نے ساری قوم میں عرب کو فضیلت دی، حدیث ہے، اس میں سے قریش کو فضیلت دی، عربوں میں سے ہاشم کو فضیلت دی، ہاشم میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے فضیلت دی۔ تو یہ تو فضیلتیں ہیں۔ اگر ایک گندا بندہ اور اچھا بندہ دونوں برابر ہیں تو پھر ٹھیک ہے، کوئی بھی صوم و صلات کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اچھا چہرہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، پاک رہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو گند ہے کرتے رہو، جیسے وہ تو جیسے تم، تو پھر تو فرق ہی ختم ہو گیا۔ یہ وہی بات ہے نا کہ وہ بھی رضی اللہ عنہ اور یہ بھی رضی اللہ عنہ، پھر بات ہی ختم ہو گئی، جو مرضی کرتے رہو جی صاحب، اللہ نے راضی، ہم سے اللہ راضی ہو چکا ہے، لہذا ہم جو مرضی کرتے رہیں۔ کسی کو یہ گنجائش نہیں ہے۔ جو اچھا ہے وہی اچھا ہے، اور اچھا وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے انداز میں پیار کر سکے، اور جو آپ سے اچھے انداز میں پیار کرے گا وہ آپ کے نسبت داروں سے بھی اسی طرح پیار کرے گا، یہ نشانی ہو۔ اب حضور سے تو محبت ہو، حضور کے بیٹا آ جائے تو بدتمیزی کرے تو وہ لعنتی ہے نا، وہ تو لعنتی ہے۔ حضرت حسین ایک دفعہ چھوٹے تھے، اندر رو رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر کے کہا، مائی صاحبہ کو کہا کہ اس کو رونے نہ دیا کرو، میرا دل تنگ پڑ جاتا ہے، حدیث ہے نا۔ اتنا قدر حضور فرمائیں اور ایک خنجر سے ذبح کر دے، وہ لعنتی، وہ اور یہ برابر ہے۔ اور ان کے ماننے والے بھی ویسے ہی ہیں، جو ظلم کا ساتھ دے ظالم کا، وہ بھی اسی ظلم میں شامل ہے، اسی ظلم میں وہ شامل ہے۔ تو یہ تو اللہ نے دو ایک نشان پیچھے چھوڑ دیے کہ ایک حسینی اور ایک یزیدی، قیامت تک اب یہ دو ہی طبقے چلیں گے۔ باقی یہ یاد رکھو کہ نئے نئے مذہب سر نکال رہے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو شروع سے مذہب اصل آ رہا ہے، جو اہل بیت اور صحابہ اولیاء اللہ کا ادب کرتا ہے، وہی ٹھیک ہے۔ نیا آنے والا تو غلط ہو سکتا ہے، جو پرانا ہے کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اپنے باپ کو دیکھو، دادا پردادا، اس سے پیچھے پیر میلی شاہ صاحب کو دیکھو، خواجہ قاسم موڑوی کو دیکھو، اس سے پیچھے بابا فرید گنج شکر داتا حضور کو دیکھو، حضور غوث اعظم کو دیکھو، اور لال شہباز قلندر کو دیکھو۔ کیا اتنے 1444 سال ہو گئے ہیں، کسی نے قرآن حدیث اور اسلام کو نہیں پہچانا؟ ایک کتورا سر نکالتا ہے، کہتے ہو کہ یہ ٹھیک ہے، وہ سارے غلط تھے۔ حیرت کی بات ہے، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز ہیں جی، اور اس میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی، حضور میں روزانہ قبر عطر پہ جاتا ہوں، کیا کہا ادھر تو آتا ہے، ادھر میں تیرے گھر آتا ہوں۔ پھر رات ہوتی تھی، ہر رات شاہ عبدالحق محدث دہلوی صحبت مصطفیٰ مجلس محمدی نصیب ہو گئی۔ تو ایسے لوگ وہ سارے وہ غلط تھے، استغفر اللہ۔ یہ آج ایک بندہ کہ جی میں سمجھتے ہوں قرآن 1444 سال میں کسی سمجھا ہی نہیں، یہ سب شیطانی حربے ہیں، وسوسہ وہم ہے، یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اس کا جواب غوث علی شاہ قلندر نے دیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے تمام اندھوں کو بلایا اور ہاتھی کو لے آیا۔ اس نے کہا کہ ٹٹول کے بتاؤ ہاتھی کیسا ہے؟ تو ہاتھی، کسی نے دم پہ ہاتھ رکھا تو اس نے کہا ہاتھی ایک رسی ہے، کسی نے پاؤں پہ ہاتھ رکھا تو اس نے کہا ہاتھی ایک پلر ہے، ستون ہے، کسی نے پشت پہ ہاتھ پھیرا تو کہا ہاتھی ایک دیوار ہے،
کسی نے کان پہ ہاتھ رکھا تو اس نے کہا ہاتھی ایک پنکھا ہے، الغرض جس کے ہاتھ جو کچھ آیا وہی کہہ رہا ہے، اصل ہاتھی تک پہنچے ہی کوئی نہیں۔ باقی یہ ہے کہ تمام انبیاء نے توحید اور رسالت کی تبلیغ کی۔ تصوف حضرت آدم علیہ السلام آئے تو ساتھ ہی تصوف آیا، اسی طرح چلتا چلتا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوری تبلیغ کر دی۔ اب اگر اس نے اپنے انداز میں جس نے جو سمجھا اس پہ عمل کیا، لیکن حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، میں اور میرے ساتھ جو بیٹھنے والے ہیں وہ جیسے ہوں گے ان کو کاپی کرنا ہے، ان کو دیکھنا ہے۔ تو اصل طریقہ وہی ہے جو حضور اور حضور کے اصحاب کون ساتھ بیٹھنے والے، وہ کون تھے؟ وہ گھر والے بھی تھے، باہر والے بھی تھے۔ اہل بیت صحابی بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں، اور باہر صرف صحابی ہیں، تو دونوں کو درجات ہیں، دونوں کو سلام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب تو وہ میں تول تکڑی لے کے تول رہے ہیں نا کہ کس کا قدر زیادہ ہے، کوئی بھی نہیں ہیں، چاروں کرنے ایک ہی مشل کی، ابو بکر عمر عثمان و علی، ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چار۔ جس نے پیار کی نظر سے مصطفیٰ کو دیکھا اس کو عشق ہو گیا۔ اب 4 صحابہ، بلکہ 4 گنتے ہیں، اصل میں 5 ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی 2.5 مہینے کی شامل کریں تو خلاف دے راشدہ 5، تو وہ 5 یہ جو ہیں یہ انہوں نے پیار سے دیکھا، ان کو عشق ہو گیا، رسول نے دیکھا، رسول کو عشق ہو گیا، یہ اس کے عاشق، وہ ان کے عاشق۔ وہاں فرق کیا ہے؟ مجلس محمدی لگی ہوئی ہے، حضور بیٹھے ہیں، حضرت حسنین آتے ہیں پہلو میں بیٹھ جاتے ہیں یہاں آ کے، اور کوئی آ کے بیٹھ کے دکھائے، کوئی بھی نہیں نہ بیٹھ سکتا۔ اس وجہ سے ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں انچا۔ ادھر جناب عمر نے مختلف مقامات پہ مشورہ دیا، قرآن کی آیت بن گئی، اللہ کو وہ ادا پسند ہے، اس کا ذہن پسند ہے، اس کی سوچ بنی، یعنی عمر کی سوچ اللہ کو پسند، وہ آیت بنی ہے۔ علامہ حضرت بیٹھے، ان سے پوچھ لو، یہ جناب عمر کی شان ہے، زمین ہلی ایک ہی در ہمارا جگہ پہ کھڑی ہوگی، اگر عادل نہیں ہو تو پھر زلزلہ رک گیا، تو کہاں کمی نظر آتی ہے؟ صدیق اکبر نے گودڑی کا لباس پہنا، تمام ملائکہ نے اس دن وہی پہنا، یہ جو ملنگ پہنتے ہیں صدیق اکبر کا لباس۔ گھر اللہ اور رسول چھوڑا ہے، تو رسول تو سامنے تھا، رسول گھر کہاں تھا؟ تو یہ صدیق کا ایمان تھا کہ یہ رسول سامنے بھی ہے، گھر میں بھی ہے۔ صحابہ کا ایمان تو یہ تھا کہ رسول سامنے بھی ہوتا ہے، گھر میں بھی ہوتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کچھ مسئلہ نہیں تھا، رولا نہیں تھا، آپس میں رشتہ داریاں شیر و شکر، بعد میں یہ سارے پیدا کیے گئے دین کو کمزور کرنے کے لیے۔ وہی بات ہوئی، آج دین کمزور ہے، کافر تمہیں لتر مار رہا ہے، تم سی بھی نہیں کر سکتے، دن بدن تمہاری معیشت کو اس نے تباہ کر دی، آج کیا حالت ہے۔ اسی طرح ہر طاقت کو کمزور کرتا کرتا غلبہ کرتا جا رہا ہے۔ اللہ پناہ دے وہ ادارے جو اس ملک کو بچا رہے ہیں، اگر وہ ادارہ نہ ہو تو یہ ملک تمہارا جاتا رہے گا۔ یہ کمال ان لوگوں کا، یہ ماننی پڑے گی بات۔ ہمیں تو سیاست سے غرض نہیں ہے، نہ فرقہ وارائیت سے، میں تمہیں یہ حقیقت بتا رہا ہوں، ملک کی حالت کیا ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے فرقہ بازی میں ڈال کے تباہ و برباد کر کے غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھو کہ جب کوئی اللہ کو مانتا ہے، رسول اللہ کو مانتا ہے، تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو کافر ہم نہیں کہہ سکتے، گناہگار ہو سکتے، کافر ہم نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کو ماننے والا، رسول اللہ کو ماننے والا، بس بات ختم۔ باقی جس سے جس کی محبت ہوتی ہے اسی کا نام لیتا ہے۔ جو فنا فی صدیق ہے وہ ہر وقت صدیق کرتا ہے، کوئی عمر کرتا ہے، کوئی عثمان، کوئی حسن کرتا ہے، کوئی حسین، کوئی حیدر کرتا ہے، کوئی کہتا ہے یا غوث یا کلندر، یا بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کر دے کر، کہتا ہے نا اللہ الصمد دھم صابر ولی میرا موعد دریا کھول رحم دیجئے، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ اسی طریقے سے مجنوں گزرا تو نمازی نے کہا میری نماز توڑ دی، اس نے کہا میں تو لیلا کی بکری دیکھ رہا تھا۔ تو تیرا چنگا عشق اللہ سے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا تھا تو تجھے میں نظر آ گیا، اور میں تو لیلا کی بکری دیکھ رہا تھا، مجھے تو نظر نہیں۔ جھگڑا ہو گیا کہ کس کو حکومت ملے، اس وقت تنازع تھا جناب علی المرتضیٰ کا اور حضرت معاویہ کا۔ تو
مجنو سے کسی نے پوچھا، اس نے کہا کہ کیا یہ شور کس چیز کا ہے؟ آپس میں لڑ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے وہ امیر ہے، کوئی کہتا ہے وہ امیر، کہتا ہے دونوں کو چھوڑ دو، لیلا کو دے دو۔ بھائی جس پہ جو بنا ہے، بات یہ ہے، یہ غوث علی شاہ قلندر تھا، اس نے یوں نہیں لکھا، ان میں راز ہے، وہ ہاتھی والی بات میں بھی بڑا راز ہے۔ تو اس وجہ سے ان باتوں کو سمجھیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمام تر پہنچا دیا، اور آگے اس قوم کی بدبختی کے اپنے اپنے مغز خراب کر کے، یہ چند لوگ ہیں روٹی کے پیچھے رپڑے انہوں نے ڈالا ہوا، چند لوگ ہیں۔ اچھے اچھے علماء موجود ہیں، میں تو کہتا ہوں اس وقت جو عالم اچھا ہے وہ علماء ربانیین میں سے۔ اسی طرح فقراء ختم ہو گئے، جو ہے وہ واقعتاً مقرب الہی ہے۔ بڑا مشکل ٹائم ہے یہ، اس وقت جو امام الزمانہ ہے ان کا وقت آنے والا ہے، تو اس سے پہلے سارے چراغ ٹمٹما رہے ہیں، ہر چیز رد و بدل اور پھسلنے کا شکار ہے، ہر آدمی اپنی منزل سے پھسل رہا ہے۔ اس چیز کا انتظار کرو کہ امام آخر الزمان علیہ السلام آئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحیح طریقہ تھا سچا، اس پہ ہم سارے عمل پیرا ہو کے اس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہے، محمدی جھنڈا، اس کے نیچے ہم چلے جائیں۔ اور سوال خواب سارے سچے نہیں ہوتے، خواب خیال بھی ہوتا ہے، شیطانی بھی ہوتا ہے، کچھ روانی خواب ہوتے ہیں، لیکن خواب میں بتایا جاتا ہے مبشرات اشارے بھی ہوتے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خانہ کعبہ، قرآن کریم، یہ سب چیزیں صحیح ہوتی ہیں۔ باقی یہ اہل سنت و جماعت کا یہ مکمل عقیدہ ہے کہ معجزہ انبیاء کا ہوتا ہے، اور کرامت جو ہے یہ اولیاء کی ہوتی ہے۔ معجزہ انبیاء سے تعلق رکھتا ہے، کرامت اولیاء سے تعلق رکھتی ہے۔ کشف بھی اسی طرح اولیاء اللہ کو کشف حاصل ہوتا ہے، جب وہ کشف کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں ان کو اللہ پاک دکھا دیتا ہے یہ اللہ کے امر کے تحت، جب اللہ چاہتا ہے تو اس ولی کے ہاتھ سے کرامت نکلتی ہے، اس کی زبان سے بولا ہوا لفظ کرامت میں ڈھل جاتا ہے، اور کبھی جب وہ کشف کرے تو بہت ساری چیزیں اس کے اوپر منکشف ہوتی ہیں۔ یہ ایک مست، میں اپنی ایک مثال دیتا ہوں، وہ مجھے ملے تو میں جو سوچتا تھا اس کے اوپر منکشف ہو جاتا۔ یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے، کوئی نہ مانے نہ مانے، اب میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے تو میں تو مانتا ہوں، اور جن کو واسطہ ہمارے ساتھ رہا وہ ان کو آپ ٹوٹے بھی کر دیں، وہ بھی نہیں مانے گے، کہیں گے یہ جو ہے یہ ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے فلاں کتاب دو، میں نے کہا کہ نہیں، پیر صاحب گھر نہیں ہے تو وہ کتاب نہیں مل سکتی۔ پھر میں نے سوچا کہ وہ کتاب تو میں دے سکتا ہوں، فلاں جگہ پہ پڑھی ہے، اٹھا کے، وہ چھوٹی سے ایک رسالہ تھا، تو اس کو میں دے تو سکتا ہوں، لیکن اگر میں دوں گا تو یہ چلا جائے گا۔ میرا مقصد تھا کہ یہ تھوڑی دیر بیٹھے اور میں اس سے کچھ بات چیت کروں گا۔ میں نے اتنا سوچ نہیں تھا، تو پھر کہتے ہیں شاہ جی وہ کتاب دے۔ میں کہا وہ کتاب جو ہے وہ پیر صاحب گھر نہیں ہے، تو اس وجہ سے پھر کہتے ہیں اچھا جی اچھا۔ پھر میں نے سوچا یہ مانگ رہا ہے، کتاب تو میں دے سکتا ہوں، فلاں جگہ پہ ہے، تو اگر میں دوں گا تو یہ چلا جائے گا، بیٹھے گا نہیں۔ پھر فوراً بول شاہ جی وہ کتاب دے، یعنی میں جو سوچتا رہا وہ تو اس کے اوپر منکشف ہوتا ہے۔ تو یہ بات چھوڑ دیں کہ کشف نہیں ہے، کشف بھی ہے، کرامات بھی ہے، سب کچھ ہے۔ ایک سامنے ہمارے ایک وہاں رہتی تھے خادم، اس بچے کو کرنٹ لگا، وہ بالکل میں نے دیکھا ایسے یوں سکرنڈ ہو گیا، سکرنڈ سمجھو، ایسے سکڑ گیا۔ میں نے کہا یہ چنگا مسئلہ بنا بھائی، یہ سامنے جو مر گیا۔ میں نے کہا یا اللہ کرم کر۔ اچھا اتنے دور میں دوڑتا کہ میں کہ مین سوئچ بند کروں یہ وہ، لیکن سوئچ بند کرنے کا کیا، وہ تو پہلے پھڑک چکا۔ لیکن میں واپس آیا تو وہ بچہ جو ہے ٹھیک ٹھاک ہل جل رہا ہے، کافی دور جا کے آنے چپ کر سنتے جو دور جا کے آنے تک۔ تو جناب اتنے میں واپس جا رہے تھے، پیر صاحب پکڑا ہوا ہاتھ سے تو واپس جا رہے تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں اس کو انہوں نے کہا کہ مٹی میں ڈالو، یہاں پہ افضل صاحب بیٹھے ہیں، افضل نہیں آیا آج، یہ اس کا بھائی تھا ایک ارشد، یہ ارشد کدھر گیا، یہ بالکل کالی سیاہ اس وقت کی داڑھی تھی، میں چونکہ 9th میں پڑھتا تھا، تو پیر یہ جو ہے نا مٹی میں اس بچے کو دب رہے تھے، شیدہ جڑایا، یاد آیا نا، اس کے اوپر ریت اور مٹی آپ لوگ پھینک رہے تھے، یہ ارشد، یہ جو پرے اب سفید داڑھی اس وقت کالی تھی،
یہ اس پہ پھینک رہے تھے مٹی، کہتے ہیں مٹی، انہوں نے کہا اس سے کرنٹ نکلتا ہے. لیکن وہ پیر صاحب جو آئے تو واپس گئے تو بچہ وہ ٹھیک ہو چکا تھا. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ ہوا یہ ہے کہ جب اس بچے کو پیر صاحب نے دیکھا ہے تو ان کا پورا چہرہ جو ہے نا ایسے آگ کی طرح جلا ہے، روشن ہوا ہے، جیسے انگارہ نہیں بھکتا ایسے بھکا، روشن ہوا، ایسے روشن ہو کے تو پھر اپنی جگہ پہ آیا. ادھر بچہ ہلنا شروع ہو گیا. یہ لوگ اس وقت ادھر موجود تھے، ارشد صاحب، صوفی ارشد صاحب، ان کے سامنے وہ بچہ آج زندہ ساؤتھ افریقہ میں مزدوری کر رہا ہے. سامنے وہ اس کی کیا حالت تھی، کس طرح اس میں جان آئی. بعد میں یہ مٹی وغیرہ ڈالتے رہے لیکن کام دکھانے والا دکھا گیا تھا. ایک ایسے سورج کی طرح روشن، ایسے چہرہ ہوا، ایسے ہو گئے، ایسے ہو گئے، زیادہ نہیں، ایسے ادھر بچہ ہلنا شروع ہو گیا. سامنے کی بات. اب میں نہیں مانتا کہ ٹوٹے کاٹ دے، یہ نہیں مانتے، ان کے سامنے کوئی بھی، وہ خود نہیں، پوری دنیا اس کی گواہ. تو یہ کرامت ہے کہ نہیں ہے؟ جب اللہ چاہتا ہے اپنے بندے کے ہاتھ سے کرامت ظاہر ہوتی ہے. ہمارا پورا خاندان اس سے بھرا پڑا ہے. کوئی الو کا پٹھا نہ مانے تو اس کے اپنے ہونے، صحیح ہونے میں شک ہے، مگر کرامت کے ہونے میں کوئی شک نہیں. دادا جی کی زبان ایسی تھی کہ ان سیف الزبان تھے، نام ان کا جو ہے موسیٰ تھا، اور ہیبت موسیٰ ہی تھی. جو زبان سے نکلتا تھا، یعنی کہ کہتے تھے موسیٰ پیر نے جو کہہ دیا یہ ہو کے رہے. جو زبان سے بات نکلتی تھی وہ رات کبھی نہیں پڑی تھی، وہ رات سے پہلے ہو کے رہتا تھا. تو یہ ایسے مذاق ہے. اب یہ جاہل لوگ، نہ ان کے پاس، انہوں نے کسی دارالعلوم سے نہیں پڑھا، کسی استاد کی مار نہیں کھائی، کسی صوفی کی انہوں نے مجلسیں نہیں اٹینڈ کی، ان کا کوئی تقوی نہیں ہے. نماز بھی یہ پوری نہیں پڑھتے. پوری نماز سے مراد سنتیں، اس کے بعد نوافل، پھر زائد نمازیں ہیں، پھر اس کے بعد عاشقوں کی نمازیں ہیں بڑی بڑی، پھر ذکر اذکار ہیں، اللہ کی یاد ہے، تنہائی ہے، تنہائی میں اس کی روح نمائی ہے جی. یہ ساری روح برو ہو کے انہوں نے کبھی عبادت ہی نہیں کی. ان کو کیا پتا خدا کون ہے؟ انہوں نے تو فرضی خدا سمجھ لیا ہے. کتابوں لائبریری والا خدا نہیں ہے. خدا وہ ہے جو اصل میں ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ زندہ اور قائم ہے اور شاہ رگ کے قریب ہے. تو جنہوں نے اس طرح عبادات کی ہیں ان کو کشف و کرامات کی سمجھ آتی ہے. ان جہلوں کو خواب آئے گی؟ نہیں آ سکتی. یہ تو قرآن کا جو پہلا الحمد ہے اس کا یہ صحیح معنی نہیں کر سکتے. یہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ محمد، جس کی زیادہ تعریف کی گئی ہے. تعریفیں اللہ کی ہیں تو تعریف جو ہے نبی کی ہو رہی ہے. یہ کیا تماشا ہے؟ دیں جواب. سب تعریفیں اللہ کے لیے، تو محمد جس کی زیادہ تعریف کی گئی ہے. ادھر یہ اقرار کر رہے ہیں ہر نماز میں. جھوٹ بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے؟ اللہ اکبر کہتے ہیں، کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں. خدا کو دیکھا ہے کہ وہ بڑا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ان کی کوئی نہ ٹانگ نہ پوچھ لی. نوجوان یعنی کہ ابھی پورے یہ تو بندے بھی نہیں بنے اور سوالات کر رہے ہیں کہ ان پہ. جناب داتا علی حجویری، حضور غوث اعظم، ساری رات اللہ کی محبت میں رونے والا اور اللہ کی محبت میں فنا اور بقا کا مقام پانے والا، ایسا سید اور ایسا پرہیزگار اور متقی اور ایسا ولی کامل اور قطب الاقطاب ہیں جی. ان پہ اعتراض. با یزید بستامی جیسی شخصیات ہیں جی جو کہتے ہیں کہ ایک نظر بھی اگر یار مجھ سے ہٹائے تو تڑپ تڑپ کے مر جائے. کمال ہے بھائی. کوئی ان کا نہ کوئی حسب، نہ کوئی نسب، نہ کوئی ٹنگ، نہ کوئی کچھ نہیں. تو بدبخت کمینے لوگ یہ اعتراض کرتے رہے ہیں. انہوں نے حضرت حسین پہ بھی یوں ہی اعتراض کیا، حضرت حسن پہ بھی یوں اعتراض کیا، خود مولا علی پہ بھی یوں ہی اعتراض کیے، حضرت صدیق پہ یوں ہی اعتراض کیے. جناب عمر نے ان کی گردنیں اڑائی ہیں. حضرت عثمان کو بھی شہید کرنے والے یہی تھے. 11 امام شہید کرنے والے یہی ہیں. تو یہ شروع سے آ رہے ہیں لعنتی، یہ چلتے رہیں گے. ان سے گھبرانا نہیں شاہ جی. مقابلہ کر کے زندہ رہنا، اسی کو زندگی کہتے ہیں.
یہ ساری حقیقت کی بات کر رہے ہیں کہ جو میں نے اپنے باطن کے درون جو میں نے تیرا ملاحظہ مشاہدہ معائنہ کیا ہے، تیرے نور سے مجھے جو مستی و خماری چڑھی ہے، اے مالک اس سے یہ نابینا ہیں، ان کو وہ بینائی عطا کر، پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ کشف کیا ہے، کرامات کیا ہے۔ اور بڑی کرامت میں تمہیں ایک بتا رہا ہوں کہ آج شیعہ سنی دیوبندی حیاتی و مماتی اہل حدیث غیر مقلد ایون کوئی بھی ہے فرقہ، وہ سارے کا سارا علامہ صاحب کا شعر پڑھتا ہے۔ یہ علامہ اقبال کی کرامت ہے، یہ علامہ اقبال کی کرامت ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا۔ بھائی قوت عشق سے تو بالا کرنا ہے خدا نے، تو زمانے میں اجالا کرنا ہے مصطفیٰ نے، غلط بات ہو گئی۔ ادھر تو وہ قوت عشق سے بالا خدا کر رہا ہے اور زمانے میں اجالا مصطفیٰ کر رہا ہے۔ یہ دو طاقتیں ہیں یا ایک ہے؟ شرک ہے یا نہیں ہے؟ ہر بات میں تمہارا شرک ہے، تم ہو اور خدا بھی ہے۔ یہ تم آپ خود بڑے مشرک ہو کہ اس کے ہوتے ہوئے خود کو اپنے آپ کو سمجھتے ہو، یہ شرک نہیں ہے؟ اپنے آپ نو ماریے تد ہوندا یار نصیب۔ تو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ کتنی پیاری دعا بتائی ہے، اللہ سے یہ مانگ رہا ہے کہ اے اللہ قوت عشق عطا فرما اور ہمیں بالا اونچا یعنی اپنا قرب عطا فرما دے، اور اپنے محبوب کا صدقہ اس زمانے سے اندھیرے اٹھا لے۔ نام نامی اسم اعظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی ذرا سی جھلک ذرا دکھا اس اسم کی، پورا زمانہ روشن نہ ہو تو مجھے کہنا۔ تو نام کی جھلک زمانے میں اجالا پیدا کرتی ہے، ذات کس مقام پہ ہوگی ذرا سوچو، ذرا سوچو تم۔ نام میں اتنی قوت ہے، ذات کہاں پہ کھڑی ہو؟ تو وہ تو معراج کو دیکھو، والنجم اذا ہوا، جب وہ ذات اوپر پہنچی وہ ستارہ بنی، اس کی محبت کا ستارہ، اس کی محبت کا ستارہ چمکا اور خدا کی محبت کا ستارہ بنا۔ کمال کی آیت ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا۔ اے دنیا والو، تمہارا جو یہ سردار ہے یہ ذرا سا ہلا جلا نہیں، حالانکہ اتنی شراب تھی، اتنا میخانہ تھا، سارا پی گیا۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ ذرا سا پھسلا نہیں، گویا یہ قدیمی شرابی ہے میری محبت کا، یہ ازلی عاشق ہے میرا، یہ ازلی میخوار ہے میرے میخانے کا، یہ ذرا سا ہلا نہیں۔ کیا بات کرتے ہو؟ قرآن تو نغمہ محبوب ہے، لو لیٹر آف ہز بیلوڈ۔ قرآن کو تم نے کیا صرف وہی تراویح میں پڑھتے ہو؟ قرآن کو کبھی پڑھ کے دیکھو کسی مست سے، پھر پتہ چلے گا۔ جب ہم علم پڑھتے ہیں تو اس پہ اگر خدا توفیق دے تو ہم عمل بھی کر لیں، تو وہ جو عمل ہے وہ ہمارے روح کی اصلاح کا باعث بنتا ہے، علم روح کی اصلاح کا باعث نہیں بنتا۔ جب اس پہ ہم عمل کرتے ہیں تو عمل میں آتا ہے اخلاص، اخلاص جوں آتا ہے گویا ہماری روح کی طمانیت، روح کی بالیدگی ہمیں حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو عمل پختہ اور اخلاص والا ہوتا جاتا ہے تو ہمارا روح جو ہے اتنا ہی بالیدگی حاصل کر کے اپنا یہ پنپتا جاتا ہے اور اپنے اصل مقام کی طرف لوٹتا ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، جس طرف آیا تھا ادھر یہ لوٹ جاتا ہے۔ باقی صرف علم کبھی روح کو نہیں سدھارے گا۔ علم سیکھا، اس پہ عمل کیا، اس کے نتیجے میں اخلاص جب آئے گا خود بخود روح کو بالیدگی حاصل ہونا شروع ہوگی، اور تب یہ ٹکے گا، عبادت کرنے میں مزہ اس کو تب آئے گا، ورنہ تو ایک بوجھ ہی ہوتا ہے۔
اور روح جب اپنی حقیقت کو پا لے تو پھر اس کا جواب بابا بلے شاہ کے شعر میں دوں گا کہ کپڑے دی حقیقت کی یہ روح، کپڑے دی ذات کی یہ روح، بندے دی ذات کی یہ تو پھر وہ روح جو اس حساب میں پہنچتا ہے نا عمل کے بعد بالیدگی پانے اور چمک جانے اور ذوق حاصل کرتا ہے، تو روح کو جب ذوق ملے تو پھر یہ تو 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 کا نعرہ بلند کرتے تو میں تو ہی ہو جاتا ہے۔ گرچہ پھر بھی بندہ جتنا بھی عروج حاصل کرے بندہ ہی رہتا ہے، اور رب جتنا بھی نزول کرے خدا ہی رہتا ہے۔ آرام سے بیٹھو، ہاں ایسے تم ابھی سے سیکھ رہے ہو، اپنا ڈسپلن کو قائم رکھو۔ ہاں یہ اسی طرح ہی جو صحبتیں ہوتی ہیں یہی سکھاتی ہیں۔ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے، جو ناب کی صحبت تھی، نظر تھی، توجہ تھی، تو سارے مراحل منازل وہ پھر پار تابی ہوتے ہیں۔ ورنہ ایک دفعہ میں بہت گھبرا کے کہا تمہارے پاس تو ہم ہیں، جب میرے پہ یہ منزل کی کیفیت تھی تو میں جنگل میں تھا اور میں گھبرا کے غار میں جا کے بیٹھا، سامنے آ کے شیر بیٹھ گیا اور میں اب ڈر رہا تھا کہ اب آگے غار، ادھر ویسے دل گھبرا رہا ہے تو ادھر جو ہے سامنے شیر ہے۔ میں نے ایسے اس پتھر کے ساتھ تھوڑا سر ٹیکا تو اسی وقت آنکھ لگی تو جو ان کے مرشد تھے عبداللہ شاہ، ان کے دادا تھے پیر صاحب کے، تو وہ آئے تو انہوں نے کہا بیٹا پریشان نہ ہو، یہ تیری حفاظت کے لیے بیٹھا ہے۔ صبح ہوئی تو وہ آرام سے شیر اٹھا اور چلا گیا، یہ غار سے نکلے تو اپنی راہ لی۔ اب یہ ہے گھر کی باتیں، سامنے نظر سے دیکھی ہوئی، سامنے سارے کام ہوتے ہوئے، اب ہمیں کوئی سکھائے گا کہ یہ کیا کرنا ہے؟ وہ تو خود جاہل کا بچہ ہے، گھٹیا ہے، اس کو نہیں پتا کہ کس حساب سے ایک چیز ایک ہم خود دیکھ رہے ہیں، ہم کیسے مانے بھائی؟ ہم نے تو وہاں مرے ہوئوں کو سیدھا ہوتے دیکھا ہے، سیدھوں کو مرتے دیکھا ہے۔ جناب عزیز خان کے یہ جن کا گھر ہے راجہ عزیز الرحمان خان، اس کو بھیجا ایک خط لکھا کہ جاؤ داتا صاحب کو دے کے آؤ۔ شاہ صاحب کو یہ واقعہ پتا ہے، اب بات سننے والی ہے، اب سارے کے سب کی عقل کے طوطے اڑ جائیں گے، لیکن عقل والے تیری دنیا سے پریشان گئے، دل والے تجھے ہر رنگ میں جان گئے۔ یہ گئے سیدھے داتا صاحب گئے، کہتے ہیں سیڑھیاں میں اترتا ایسے دیکھا تو آگے 3 بزرگ بیٹھے ہوئے، وہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں کوئی، بس ان میں سے اوپر تو چل گئے یہ داتا صاحب، انہوں نے، میں رک گیا تو انہوں نے مجھے بلایا، مرشد نے بھیجا ہے لیٹر، خط دے کے مجھے دو۔ خط لے کے انہوں نے پڑھا رکھا، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، ایسے ہی فلاں بندہ اب آنے والا ہے۔ میں سوچا آگے واپس آ گئے، اور بعد میں وہی بندہ برسر اقتدار آیا۔ اب جس نے یہ آنکھ سے دیکھا ہو اس کے کرو ہزار ہاتھ ٹوٹے وہ مانے گا؟ وہی اسی بندے کی حکومت آئی تھی۔ داتا صاحب کو گزرے 1400 سال، 1350 سال، اور کس طرح ملاقات ہوئی، کس نے بھیجا، کیسے کہاں، کوئی مانے گا؟ لیکن یہ ہے اور اس طرح ہوتا تھا، ہوتا ہے، ہوتا رہے گا۔ جب ایک بھی ایسا بندہ نہیں رہے گا پھر قیامت آ جائے گی۔ اب کوئی نہ مانے تو ہم نہیں منانا چاہتے، ہم کہیں کہ غوث اعظم کا نام لیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اب کوئی کہتا ہے جی نہیں مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں، یہ ہے فلاں، تو بے شک تو نہ لے۔ ہم کہتے ہیں تو نام ہی نہ لے، تو غرق رہ اپنی مصیبتوں مسئلوں میں، غرق ہو، دفع بلا ہو، ہمیں ضرورت کون سی تمہیں یہ نام دینے کی؟ تو علامہ صاحب کہتے ہیں جی میں لوں گا میرا مسئلہ حل ہوتا ہے، تو 100 بسم اللہ۔ بھئی یہ کون سی ضد والی بات ہے؟ جو مانتا ہے ٹھیک ہے، جو نہیں مانتا اس کے لیے دعا ہے، نہیں تو دفع بلا ہے۔ تو جس کو فیض ملتا ہے، جس پر کرم ہوتا ہے، اس کے ایک نہیں 100 ٹوٹے کر دو، وہ کبھی سر نہیں ہٹائے گا، اسی چوکھٹ کی طرف جائے گا۔ ہم نے دیکھا ہے حضور غوث اعظم کی مہربانیاں، میں نے خود دیکھی، جناب کا نام لیا تو اسی وقت وہ مسئلہ خاص کا حل ہوا۔ آج تک ان کا شکر گزار ہوں، اور دعا ہے کہ آخری دم تک شکر گزار ہوں۔ اب مجھے کو 1000 دفعہ کہے میں نہیں مان سکتا، میں اتنا ہی کہتا ہوں کہ یا غوث کہتا ہوں، اللہ کی مدد و نصرت اتر آتی ہے، وہ وسیلہ واسطہ ہے، اصل کام اللہ کا ہے جو اپنے بندے کے ذریعے کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، وہ کون تھے؟ صحابہ تھے، کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے نا،
حج عمرے سارا کچھ کرتے تھے. وابتغوا الیہ الوسیلہ، ان کو کہا تم وسیلہ ڈھونڈو. اگر کوئی وسیلہ قرآن و نماز تھا تو ان کو کیوں کہا؟ وہ تو آلریڈی پڑھتے تھے. ان کو کہا اب ڈرو، ایمان لے آئے ہو تو ڈرو. ایمان آنے کے بعد مسئلے ہوتے ہیں، وہ مسئلہ وسیلہ ختم کرتا ہے. وابتغوا الیہ الوسیلہ، وہ وسیلہ کیا ہے؟ وہ بندہ ہے. وجاہدوا فی سبیلہ، ایسا بندہ جو تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد پہ لگا دے، نفس کشی کرے. لعلکم تفلحون، نفس کو مار کے ذات کو پا جاؤ. سب سے بڑی فلاح یہ ہے، سب سے بڑی فلاح یہ ہے. واضح قرآن میں اشارہ تھا انعمت علیہم کے تحت کے انعام یافتوں کے راستے پہ چلا. ہم اللہ کے گھر نماز پڑھنے گئے ہیں، اس کی رکعت پہلی میں، اس میں ہر چاروں رکعت میں یا فرسٹ دو میں تو لازمی ہے. امام اعظم کے قریب تو امام شافعی اور باقی تینوں ائمہ کہتے ہیں چاروں میں لازمی ہے انعمتا کا نام لینا ہے جی. ہم گئے اللہ کے گھر، اس سے مدد مانگتے میں اس سے مدد مانگتے مانگتے جب یہاں تک پہنچے، اس نے کہا مدد مجھ سے مانگتے ہو تو میری مدد یہ ہے کہ انعام یافتہ والا راستہ ڈھونڈو. ہم اس کے گھر گئے، اس نے بندوں کے گھر بھیج دیا. اب جب انعام یافتہ کا راستہ ڈھونڈیں گے تو پہلے تو ان کے گھر جائیں گے. جب ان کے گھر جائیں گے تو 100 ہوں تب بھی نہیں پکڑ سکتے، ہزاروں میں نہیں پکڑتے، 10 نہیں، 2 بھی نہیں، ایک ہی پکڑنا ساز آ رہا ہے. ایک میں پکڑوں گا تو ایک آپ پکڑ لیں گے. جس ایک کو پکڑوں گا وہی شیخ ہے، وہی راہبر ہے. اب اس کے مطابق چلنا کیا ہے کہ راستہ تو اس نے کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، وہ بندہ خود ہی راستہ ہے. اس بندے کے ساتھ چلو، وہی راستہ ہے، اس پہ چلتے رہو. اللہ کا راستہ ہے، اللہ نہیں ہے. بس اس اللہ کے راستے پہ چلو. اسی اللہ کے راستہ جو بنا ہوا ہے، اسی اللہ کے راستے میں اللہ مل جائے گا. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. اب بات مشکل نہیں ہے، اگر ایمان ہو، اخلاص سے سنے، کچھ حاصل کرنے کی نیت سے آئے تو پھر تو پا گیا. اور اگر من حرام زیادہ تو حجتاں دے ڈھیر. جو منکر ہیں نہیں مانتے، ان کے لیے تیار کی گئی ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. میں کہ یا اللہ تو پتھر وچ کیوں پہ پہنا؟ اس نے کہا آگ اور تیز ہوتی ہے، تو ڈرو اس آگ سے. اگر بچنا ہے تو المر ما من حب علیہ کو سمجھو. پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ اس کے ساتھ حشر میں ہوگے جس سے تمہاری محبت ہوگی. اب محبت کن لوگوں سے ہے خود سوچ لو. اگر اچھے لوگوں سے ہوگی تو ان کے ساتھ ادھر ہوگے، ورنہ اعمال 100 ٹکے رہو. جدھر محبت ہوگی ادھر جانا. دیکھیں یہی معراج ہے کہ جس وقت اللہ کی محبت دل کو سکون آنا شروع ہو جائے تو یہی مومن کی معراج ہے. تو باقی وہ معراج تو ایک پوری لو سٹوری ہے، وہ چلیں اس پہ کل بات کریں گے. اس پہ بات کریں گے حضور کا جانا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا، آپ کا دیکھنا، سارے انبیاء کا ادھر بھی ہونا، قبر میں بھی ہونا، قبر میں نماز بھی پڑھنا. یرزقون یصلون فی القبور و یرزقون، یہ حضور نے فرمایا کہ نماز قبر میں نماز پڑھتے ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. پتہ نہیں بابا بلے شاہ نے ٹھیک کہا تھا، بلے شاہ سا مرنا نہیں گور پیا کوئی ہو، آپیں سٹیں کنڈیاں تے آپیں کھچیں ڈور. بلیا کی جانا میں کون، بلیا کی جانا میں. بات جا کے ولی کی بارگاہ میں جا کے ختم ہوتی. یطہرکم تطہیرا، اس طرح پاک کر اپنی محبوب کی آل کو، اس طرح اس نے پاک کیا کہ اب اس میں نجاست کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس دن سے لے کے قیامت تک یطہرکم تطہیرا کا تاج سجا دیا. اب جس کو اللہ نے پاک کر دیا، کوئی نجاست پھینکے بھی تو چمٹتی نہیں ہے. تاج طہارت پہنا دیا. اور طاہر ہونا جو ہے نا، الطہور شطر الایمان، آدھا تمہارا ایمان صرف تمہاری پاکیزگی میں ہے، اور وہ طہارت قلبی جس کو ملے پورے کا پورا نور خدا اندر اتر آیا. گفتے اللہ ببد گرچہ از حلقوں میں عبداللہ ببد، یہ وہ مقام ملتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم.